میں محسن بلال کافی دنوں کے بعد ایک ویلاگ میں آپ سے یوں ملاقات ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خبر ہی کوئی خاص نہیں تھی، لیکن اب کچھ خاص خبریں آئی ہیں، خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو لے کر اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کو لے کر۔ جب سے سانحہ مرید کے ہوئے آپ کو معلوم ہوگا، ہم ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ٹی ایل پی کے حوالے سے جو سٹینڈ لیا تھا وہ اس پر قائم تھی۔ اس کے بعد جو ان کی سیکیورٹی ہے وہ بڑھا دی گئی تھی، اور چند دنوں کے لیے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے دفتر بھی نہ آئیں۔ اس کے بعد سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو حساس مقامات ہیں، اور خاص طور پر جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، یعنی معمول سے ہٹ کر جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہاں پر جو عملہ تعینات ہے ان کی سیکیورٹی کی جائے۔ تو اب جو سیکیورٹی کی گئی ہے تو ایک بہت بڑی خبر، تہلکہ خیز خبر سامنے آئی ہے اس حوالے سے، اور جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا ہے مریم نواز کی سیکیورٹی کو لے کر۔ خاص طور پر مریم نواز آپ کو پتہ ہے جاتی عمرہ جاتی ہیں، اور پھر جی آر او 1 اپنے دفتر وزیر ہاؤس میں آتی ہیں، اور پھر ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو سٹاف ہے ان کی تعداد بھی کم نہیں ہوتی، بلکہ یا جاتی عمرہ ہو یا پھر جو دفتر ہے وہاں پر وہ آتی ہیں تو سٹاف تو اور عملہ تو ان کے ارد گرد ہوتا ہے۔ تو اب ایک سینئر صحافی ہیں علی رامی، سٹی 42 سے ان کا تعلق ہے، ان کے کریڈٹ پر بہت بڑی بڑی خبریں ہیں، تو یہ خبر بھی انہوں نے بریک کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ 16 کے قریب جو ہیں وہ سیکیورٹی سٹاف کا جو عملہ ہے اسے ہٹا دیا گیا ہے، اور 5 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ کل عدم تنظیم سے بتایا یہ جا رہا ہے، اور یہ عملہ جو ہے وہ حساس مقامات پر تعینات تھا۔ یہ حساس مقامات پر ان کی ڈیوٹی تھی۔ خبر کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے کہ ملازمین کے کالعدم تنظیموں سے رابطے کی باقاعدہ طور پر پروفائلنگ بھی کی گئی، اور حساس مقامات پر تعینات ان سیکیورٹی اہلکاروں کا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ اہم مقامات سے 16 سرکاری ملازمین کو فوری ہٹانے کے بھی احکامات دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جی آر او 1 میں اہم دفتر سے 8 ملازمین کو کالعدم تنظیم سے رابطے پر ہٹانے کی سفارش کی گئی ہے۔ کالعدم تنظیم سے وابستہ جو 5 اہلکار ہیں ان کا جو تعلق ہے، ذرائع کے مطابق علی رامی کی سٹوری ہے جو وہ پنجاب پولیس سے بتایا جا رہا ہے، اور جو ہم نے بات کی تھی کہ ثانیہ مرید کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیکیورٹی کو لے کر بڑے کنسرن کھڑے ہو گئے تھے، اور کچھ ان کی ایکٹیویٹیز بھی محدود کر دی گئی تھیں، اور باقاعدہ ایک سیکیورٹی کا اور سیکیورٹی کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ تو اب وہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ انتہائی حیران کن ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ اسے دوبارہ رپیٹ اس لیے کر دیتا ہوں کہ وہ سب سے بڑے صوبے کی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کی سیکیورٹی کو لے کر بڑے معاملات ہیں۔ جس طرح سوشل میڈیا پر ان پر تنقید کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، جس طرح ان کے اقدامات ہیں، تو مریم نواز کی سیکیورٹی تو ہائی الرٹ ہے، اور سیکیورٹی سخت بھی کر دی گئی تھی، لیکن اب یہ جو سیکیورٹی کی گئی ہے اور 16 کو ہٹانے کی سفارش کی گئی ہے، لوکل تنظیم سے ہے، وہ پنجاب پولیس سے ان کا تعلق جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور جاتی عمرہ ہو یا پھر ایوان وزیر اعلیٰ جی آر 1 میں جو حساس دفتر ہے، انتہا اہم دفتر ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک خبر سامنے آئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تناظر میں۔ اب اس خبر کو لے کر طرح طرح کے تبصرے بھی ہوں گے، تجزیے بھی ہوں گے، لیکن معاملہ اس کے بعد زیادہ سنجیدہ اس وقت ہوا کہ جب ثانیہ مرید کے ہوا تھا، تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ سیکیورٹی وغیرہ کے جو معاملات تھے وہ پھر اس کو سیریس لیا گیا مریم نواز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ تو یہ ایک چیز سامنے آئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جو خبر سامنے آئی ہے اس کے بعد مزید سیکیورٹی ٹائٹ ہو جائے، اور مریم نواز صاحبہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پھر رمضان کے مہینے میں شاید محدود ہو جائیں۔ پچھلے دنوں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آئے روز ان کے خطابات تھے، وہ جلسوں میں بھی جا رہی تھیں، اور طلباء سے خطاب کر رہی تھی، پھر لیڈی ہیلتھ ورکر سے خطاب کر رہی تھی، مختلف شہروں میں وہ گئی تھیں، فیصل آباد ہوں، میاں والی ہوں، گجرات ہوں۔ تو اب یہ خبر کا سامنے آنا، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مریم نواز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سرگرمیاں ہیں، وہ اب محدود ہو جائیں گی۔ دوسری خبر سہیل افریدی صاحب نے جو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے فورس بنانے کا اعلان کیا تھا، تو جو ہمارے ذرائع ہیں پنجاب چیپٹر نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سہیل افریدی نے ایک سٹوپڈ ڈسیزن لیا ہے، یہ ان کا ایک سٹوپڈ بیان ہے۔ جی ہاں، سٹوپڈ اور بے وقوفانہ ان کا اقدام ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کی فورس بنائیں گے۔
یہ فورس جو ہے پہلے تو ٹھوس ہو جائے گی، کیونکہ پنجاب چیپٹر سے انہیں اس طرح کی مدد نہیں ملے گی یا معاونت نہیں ملے گی یا ایڈ آن نہیں ہوں گے رضا کرانہ طور پر جو کارکنان ہیں۔ پی ٹی آئی کے کچھ روپوش رہنما ہیں اور کچھ اسیران ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی ہیں، اعجاز چودھری ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں۔ ایک باقاعدہ خط بھی لکھا گیا تھا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ ایکٹیویٹیز جو ہیں اپنی محدود کر دیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ آنا جی کہ ہم ایک فورس بنائیں گے جو عمران خان کو رہا کروائے گی۔ جب عمران خان رہا ہو جائیں گے تو یہ فورس ختم ہو جائے گی۔ تو جو روپوش رہنما ہے، جو ہمارے قریبی ذرائع ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ انتہائی بے وقوفانہ سہیل افریدی کا فیصلہ ہے، اس سے پی ٹی آئی کی مشکلات میں کمی نہیں آئے گی بلکہ پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور یہ فورس بنا کر کو بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی خیر خواہی نہیں کی جا رہی، بلکہ مشکلات میں ان میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اور سہیل افریدی صاحب تو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس طرح کا بیان دینا یا اس طرح کی فورس بنانا یہ زیب نہیں دیتا، یعنی ان کے شایان شان نہیں ہے، یہ آئین سے بھی وہ منحرف ہوں گے۔ اس طرح کی اگر فورس کا وہ اعلان کر رہے ہیں تو یہ بے وقوفانہ فیصلہ ہی ہو سکتا ہے۔ رپوش رہنماؤں کے قریبی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شدید رد عمل پایا جا رہا ہے سہیل افریدی کے اس اقدام کو لے کر۔ دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ زمان پارک اور 9 مئی والا معاملہ بھی اتنا نہ آگے جاتا اگر مراد سعید اس وقت اپنا منفی کردار ادا نہ کرتے۔ مراد سعید کے اس وقت وہاں پر جو بے وقوفانہ فیصلے ہیں وہ بھی نوبت اس حد تک آ گئی اور کارکنان بھی پھر فل چارج ہو گئے۔ مراد سعید وہاں پر نعرے لگواتے رہتے تھے اور یہ کہتے تھے جی کہ پنجاب کے لوگ خان کے لیے نکلتے نہیں ہیں، ہم خان کی حفاظت کریں گے۔ وہ خان کی حفاظت کرتے کرتے ان نادان دوستوں نے جو ہے وہ ثانیہ 9 مئی کروا دیا تھا۔ تو اب اس کے بعد مراد سعید خود تو روپوش ہیں، پھر کے پی کے میں اب یہ انگل بازی کر رہے ہیں، اور یہ جو نتیجہ نکلا ہے سہیل افریدی کی صورت میں کہ ایک فورس بنائیں گے، تو روپوش رہنماؤں کے جو قریبی حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ان میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکلات بڑھائیں گے، انہیں تو کے پی کے میں کچھ نہیں ہوگا، ان کی کے پی کے میں حکومت ہے، یہاں اگر کوئی پنجاب میں کارکن نکلے گا یا پولیس کو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ یہ اقدام ہونے جا رہا ہے تو فوری طور پر پرچے ہو جائیں گے یا گرفتاریاں ہو جائیں گی، اور زریر و خوار یہ لوگ ہوں گے، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ فیصلے سے رجوع کریں، اس فیصلے سے پر نظر ثانی کریں، اور یہ فورس وغیرہ کا جو اسٹوپڈ ڈیسیژن ہے ان کا اس کو واپس لیں۔ پتہ نہیں کس کے کہنے پر انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ فیس سیونگ چاہیں، چونکہ جب علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ تھے تو بڑے یہ نعرے لگاتے تھے سہیل افریدی، لیکن اب وہ اپنے فیس سیونگ کے لیے یہ اس طرح کے ڈیسیژن کر رہے ہیں، اور یہ بے وقوفانہ ڈیسیژن ہے، اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہونا، پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہونا ہے۔ پی ٹی آئی پر سختیاں ہوگی، لتر پریڈ ہوگی، اور جن کو فیس سیونگ ملے گی وہ فیس سیونگ لیں گے، اور عام گھروں کے جو ورکر ہیں، جو کارکنان ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو پنجاب چیپٹر میں یہ تشویش پائی جا رہی ہے، اور وہ اس فیصلے کو غلط فیصلہ کنسیڈر کر رہے ہیں، اسے مسترد کر رہے ہیں، اب بالکل بھی اس فورس کے حق میں نہیں ہے، نہ اس فورس میں وہ کسی کارکن کو ہدایت کر رہے ہیں کہ وہ شمولیت اختیار کر کے، بلکہ رپوش رہنماؤں نے اپنے جو قریبی حلقے ہیں اور جو ان کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو یہ کہا ہے کہ بالکل بھی آپ نے اس کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں بننا، اگر کوئی آپ کے پاس آئے بھی، کوئی میسیج دے بھی، تو اس کو ریجیکٹ کر دینا ہے، اس کی حمایت نہیں کرنی۔ وہ مثالیں دیتے ہیں جی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بنائی گئی تھی، بعد میں وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اور جب آپ ریاست کو للکاریں گے یا ریاست کے خلاف کوئی اس طرح کی فورس بنائیں گے تو اس کے منفی نتائج ہی نکلیں گے۔ اب مزید جو خبر آئے گی ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔